अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, आज मैं फिर से शब बारात के ताल्लुक़ से बयान लेकर हाजिर हूँ। ध्यान से समाअत करें और उस पर अमल की कोशिश करें। शब बारात के मौके से हमारा दस्तूर रहा है कि हम लोग हज़रत अवैस करनी अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाम से फातिहा खानी करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। यकीनन ये अच्छी कोशिश है। साथ ही साथ हम लोग अपने मरहूमीन को भी इस मौके से याद करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि मरहूमीन की रूहें इस मौके से अपने घरों पर दस्तक देती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ईद या जुमा या रोज़े आशूरा या शब बारात आती है तो मुर्दों की रूहें अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर तरस खाए, है कोई जो हमारी गुर्बत को याद दिलाए। ये बात खज़ाइनु रिवायात में मौजूद है। इसलिए हम इस आले सवाब करते रहे। अब रहा सवाल ये कि बुजुर्गों को या अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना ये दुरुस्त है या नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुरुस्त है, जायज़ है और इसका सबूत कुरान मुक़द्दस से भी, हदीस पाक से भी मिलता है। कुरान मुक़द्दस की आयत आप पढ़ें, 28 पारा 4 रुकू की आयत है। रब इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि वो लोग जो उनके बाद आए, यानी मरहूमीन के बाद आए, वो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमारी बख्शिश फरमा, और जो हमसे पहले ईमान लाए और रुखसत हो गए उनकी भी बख्शिश फरमा। मालूम हुआ दुआए बख्शिश करना, मरहूमीन के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करना जायज़ है, दुरुस्त है। ये कुरान का ऐलान है। हदीस पाक की तरफ हम बढ़ें। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 286 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हैं कि हज़रत साद बिन इबादा की माँ का इंतकाल हुआ। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, या रसूलल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, मैं मौजूद ना था, अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूं तो क्या उनको फ़ायदा पहुंचेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, पहुंचेगा। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आका, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मेरा फला बाप मेरी माँ की तरफ से सदका है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और 21 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर कब्रिस्तान वालों को बख्शे, तो जितने लोग वहाँ दफन होंगे उनकी तादाद के बराबर उसे सवाब मिलेगा। यानी मरहूमीन को भी फ़ायदा होगा और जो सवाब पहुँचा रहा है, जो इसाले सवाब कर रहा है, उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा मरहूमीन की तादाद के मुताबिक। ये बात, यह हदीस पाक तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है। अब रही बात ये कि आप इस बात को जहन में रखें कि जिंदों से मुर्दों को और मुर्दों से जिंदों को फ़ायदा पहुंचता है। जैसे आप देखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रिवायत है। उन्होंने कहा कि हम आका के साथ निकले जब हज़रत साद बिन मुआज़ का इंतकाल हुआ। आका ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उनको कब्र में रखा, मिट्टी डाल दी गई। उसके बाद मेरे आका ने तस्बीह पढ़ी, यानी सुबहान अल्लाह कहा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम लोगों ने भी पढ़ा सुबहान अल्लाह। उसके बाद आका ने कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर कहते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा।
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تسبیح پڑھی، تکبیر کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد کی قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر انہیں دبانے لگی تھی، جب ہم لوگوں نے تسبیح و تکبیر کہی تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندوں کے عمل سے مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے، تبھی تو قبر کشادہ ہو گئی، تبھی تو قبر کی تنگی دور ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارا ایک دستور یہ ہے کہ ہم لوگ شیرنی کو، تبرک کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پاک، قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ کیا اس کا بھی ثبوت ہے؟ کیا اس بات کا ثبوت ملتا ہے حدیث پاک میں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا بھی ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ آئیے آپ حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، ان کے تیجا کے موقع سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اونٹنی کا دودھ اور جو کی روٹی لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، 1 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا، اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے پاک پروردگار عالم، اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو پہنچے۔ اس کے بعد میرے آقا نے حضرت ابوذر غفاری سے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، یعنی اس تبرک کو لوگوں میں بانٹ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ تبرک کو، شیرنی کو سامنے رکھ کر فاتحہ خوانی کرنا، ایصال ثواب کرنا جائز ہی نہیں بلکہ میرے آقا کی سنت ہے، اور شیرنی کو تقسیم کرنا حضرت ابوذر غفاری کی سنت ہے۔ یہ بات، یہ حدیث پاک فتاوی اجملیہ جلد 3 صفحہ نمبر 548 پر موجود ہے۔ اب ایک عمل ہمارا اور بھی ہے، اس رات کو ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، بزرگوں کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے؟ یقیناً یہ ہمارا عمل بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شب برات کے موقع سے میں جنت البقیع قبرستان گئی تو میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شب برات کے موقع سے قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی قبرستان جانا، بزرگوں کے روضے پر حاضر ہونا سنت سرکار ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہیدوں کی خوابگاہوں پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ بات موجود ہے کہ برکت والی رات میں قبروں کی زیارت کرنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کے روضے کی زیارت کرنا یہ نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہے۔ نسائی شریف جلد 7 صفحہ نمبر 234 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، پہلے میں نے تمہیں 3 باتوں سے روکا تھا، اس میں سے ایک قبروں کی زیارت بھی تھی، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو۔ معلوم ہوا قبروں کی زیارت کرنا
روزے کی زیارت کرنا نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہے، اس لیے ہمیں زیارت کرنی چاہیے۔ اور اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے، قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس رات کو نفل نماز پڑھیں۔ اگر ہم 100 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں جسے صلاۃ الخیر کہا گیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ صلاۃ الخیر جو نفل نماز ہے، اس کا ذکر حضور غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں۔ اس طریقے سے 100 رکعت پوری کریں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں۔ مطلب یہ کہ چاہے 100 رکعت ہم پڑھیں یا 10 رکعت پڑھیں، 1000 مرتبہ قل واللہ شریف پورا کریں۔ اگر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس بندے کو 1 مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کی 70 ضرورت پوری ہوتی ہے، تو جب 70 مرتبہ دیکھے گا تو سوچیے کتنی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے ہمیں یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ صلاۃ الخیر نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم 12 رکعت نفل نماز اس رات کو ہم پڑھیں۔ وہ اس طرح سے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار قل واللہ شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی عمر میں بے پناہ برکتیں عنایت فرمائے گا۔ اور ایک عمل بیان کیا گیا کہ اس رات کو سورہ دخان جو 25 پارہ میں موجود ہے اسے بھی ہم پڑھیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کی 70 دینی اور 70 دنیاوی ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور وہ شخص مستجاب الدعوات ہو جائے گا بشرطے کہ اس کی تلاوت مقبول ہو۔ مختصر یہ کہ ہم لوگ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔